اب دونوں کے انٹرسٹ جو ہیں اکٹھے ہو گئے پاکستان کو لے کے اگینسٹ پاکستان، اور اس لیے وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں وہاں، اور وہاں ان کی خاطر ہو رہی ہے اور ہر قسم کی چیز آفر ہو رہی ہے، ایمبولینسز آفر ہو رہی ہیں۔ بھارت کے کونسل خانے تھے، اب ایک بار پھر وہ جا رہے ہیں کابل کے اندر اپنا ایمبیسی کھولنے۔ تو ہمارے لیے یہ ملاقات، یہ نیو الائنمنٹ جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ غیر اہم ہے یا کتنی اہم ہے برگیڈیئر صاحب؟ ہوئی ملاقات کے بعد بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آج یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کابل میں بھارت کے ٹیکنیکل مشن کو بھارت کے سفارت خانے کے درجے پر ترقی دی جا رہی ہے۔ کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ غلط پالیسی تھی کہ ان کے ساتھ بات کرو، یہ غلط پالیسی تھی کہ ان کو کہا ہاں آ جاؤ واپس فیملی سمیت، یہ غلط پالیسی تھی کہ آپ نے ان کو ری گروپ کرنے کی موقع دیا، ری ایکوپ کرنے کے موقع دیا۔ اگر آپ لوگ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہ دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کو وہ نقصان پہنچایا ہے جو ساری دنیا کی تمام دشمن طاقتیں مل کے نہ کر سکتی، اور اگر ان پہ آرٹیکل 6 ہم لگانے میں کامیاب ہو گئے اور ایک دن یہ دونوں اشخاص ہتھکڑیوں میں جیل کی سلاخوں میں پڑے ہوئے، تو آپ سمجھیے گا کہ آپ آزاد ہو گئے ہیں۔ تب تک آزادی اور حقیقی آزادی یہ دونوں خواب ہی رہیں گے۔ پاکستان کے اندر چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، دیکھیں جو بھی آپ کے ساتھ کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ وی آر ہیڈنگ ٹوارڈز اے میسو خوفناک قسم کا کیوس، ہم ایک بھیانک انجام کی طرف سب مل کر دھکا دے کر اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں، اور ہم ایک بھیانک انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ناظرین سچی بات یہ مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر ڈیفرنس آف اوپینین، برائے مہربانی بعض اوقات آپ لوگ بھی سمجھ جایا کریں، جو ہماری اصلیت ہے یا ہماری اوقات ہے اسے دیکھ لیا کریں کہ اس ملک کے اندر ناظرین ڈیفرنس آف اوپینین کین کاسٹ یو کہ آپ کو ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ، یعنی میرے جیسا بالکل ایک عام ایسا بندہ، جاہل آدمی جسی کو میسی فالوئنگ بھی نہیں ہے، جسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، آپ یقین مانیں کہ 3-4 دفعہ بعض اوقات ویڈیوز کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں الفاظ سخت تھے، اچھا اس میں کم سخت ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچانک سے آپ کو انٹائر اسٹیٹ، ریاست مخالف اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف آپ کو وہاں پر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو خود محسوس ہوتا ہے، اور یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے، یعنی آپ کے اوپر ایسے جینوئن کیسز بنا دیے جاتے ہیں کہ آپ کو خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار میں اس ملک کے اندر پتہ نہیں کتنا بڑا بھوال ہوں، یا میرا جو ملک ہے یا میری جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے یا جس کا جھنڈا میں اپنے لیے فخر کے طور پر چھاتی کے اوپر لگاتا ہوں، میں اس کے لیے سب سے بڑا غدار ہوں اور سب سے بڑا دہشت گرد ہوں۔ یہ صرف ناظرین ایک ڈیفرنس آف اوپینین کی وجہ سے، یا ایک الگ اوپینین یا رائے آپ رکھتے ہیں، چیزوں کے ساتھ آپ اتفاق نہیں کرتے، صرف وہ کہنے کی وجہ سے، یعنی پریکٹیکلی آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف اپنے منہ سے نکالیں کہ سر میں اس کے اوپر اختلاف کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو وہاں پر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ خوفناک دباؤ، خوفناک پریشر اور خوفناک حالات ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے ناظرین کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم بھیانک انجام کی طرف جا رہے ہیں، ہم خوفناک انجام کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں سے واپسی ہم سب کے لیے ممکن نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت وہ برادر اسلامی ملک جو ہے، یوں لگ رہا ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کے بجائے وہ مکمل طور پر بھارت جو ہے اس کی سائڈ پر جا رہا ہے، اور جے شنکر جو ہے بھارتی وزیر خارجہ، جو کہ ہوسٹ کر رہا ہے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کو نیو ڈیلی میں، اور نئی دلی میں یہ 6 روزہ دورہ 2021 کے بعد جب سے طالبان نے حکومت سنبھالی طویل ترین دورہ ہے کسی ملک کا، اور ان کے وفد کے اندر ڈپلومیٹس کے روپ میں وی ہیو دی انٹیلیجنس رپورٹس کے افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی GDI کے اہلکار بھی ہیں، اور را کو ایک راستہ فراہم کیا جا رہا ہے افغانستان میں انٹری کا، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن اب معاملہ جو ہے وہ خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اس دورے کے دوران پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا، یہاں پر ایک سوال سامنے آ چکا ہے، اور یہ سوال جے شنکر کی ایک سٹیٹمنٹ جو کہ افغان وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہو کر بھارت کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز، بھارت کے وزیر خارجہ نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی۔ اس سٹیٹمنٹ نے مکمل طور پر منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے، اور اب ایون انٹرنیشنل میڈیا پر جو ڈیفنس اینالسٹس ہیں، جو جیو پولیٹیکل سچویشن کو سمجھتے ہیں، جو ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے، بھارت اور افغانستان میں دفاعی معاہدہ ہو سکتا ہے، اور ہتھیار سمیت یہ واپس آئے ہیں۔ میں دیکھیے آئی ایم سوری رامین، آئی کی ناٹ بلیو کہ یہ ایک آدمی کا فیصلہ ہے، میں ایسے مان ہی نہیں سکتا کہ اس قسم کا فیصلہ ایک آدمی کا ہے۔ تو اس وقت جو اس کے ایڈوائزرز تھے، جو اس وقت جو حکومت تھی، اور جو اس وقت لوگوں نے فیصلہ کیا، وہ کون تھے اور ان کا کیا جسٹیفیکیشن تھا کہ باتوں سے حل ہو جائے گا ٹیررسٹ کو؟ اس لیے کہ میں گیا تھا سوات، جب میں سوات گیا تھا 2012 میں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس 2 گارڈز دیے تھے، ایک کپتان تھا اور ایک لیفٹیننٹ تھا، بغیر ان کے میں گھر نہیں سکتا تھا۔
एंड क्या टेरर था उस वक्त वैली में। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये लोग जो उस वक्त इतना टेरर स्प्रेड कर सके, जो उनको बड़े मुश्किल से मर के निकाला, मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे एक आदमी के सजेशन पे वो वापस आ गए। नो, आई डोंट थिंक कि वो पूरा आंसर है। आई एम सॉरी, मगर मैं नहीं समझता। मैं जानना चाहता हूं हु टुक दिस डिसीजन, इसलिए कि इट वाज अ टेरेबल डिसीजन। पहले ये भी बिल्कुल सही बात है कि आप बातचीत से हर मसला हल नहीं करते, और इन्होंने खुद एग्जाम्पल दिया कि इंडिया ने हमें आके मारा तो हमने क्या इंडिया को कहा वाह वाह बात करो। नहीं, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं where you have to retaliate. तो yes, but it was a very good talk, confidently done, clear expose, और मेरे ख्याल में I agreed with his conclusions. Conclusion मसलन कि इन लोगों को जो इनके सहूलतगार हैं, जैसे साकिब ने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, मगर साथ साथ मेरे ख्याल में इट इज एन एक्सीलेंट सजेशन। तो मेरे ख्याल में फ्रैंकली दूसरी, मुझे पता है कि अफगान गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट्स, मगर उनकी ऑब्जेक्शंस के जो रीजंस है दे कंप्लीटली डिफरेंट। वो तो इसलिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि वो उनके साथ हैं, उन्होंने उसको असला दिया है, उन्होंने वो 7.2 बिलियन डॉलर्स का आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपकी बात ठीक है, अफगानिस्तान के भी हम उसके ऊपर, ये जो इंटरनली हमें एक रेजिस्टेंस नजर आती है टुवर्ड्स ऑपरेशन, जब भी ऑपरेशन की बात हुई है, अभी कुछ दिन पहले भी गंडापुर साहब जब वजीर आला केपी थे तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि नहीं जी ऑपरेशन के हम हक में नहीं है, बातचीत करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी मेरे सरबराही में आप वफ्द भेज दें, मैं जाके बात करता हूँ। वाई आर दे स्टिल अगेंस्ट ऑपरेशन? रामीन, बात सीधी सादी ये है, दे आर अगेंस्ट ऑपरेशन बिकॉज एक ऑपरेशन में व्हेन यू गो इनटू अ विलेज, आपको पता है कि एनिमी किधर है, किस घर से, आप एक बंदूक देखते हैं, आप बंदूक देखते हैं, आप अपना मैगजीन ये हो जाता है, खाली कर देते हैं, उधर जाओ, आप अपना मैगजीन खाली कर देते हैं। That is part of war, that is part of such insurgencies. मगर इन लोग जाते हैं और मैं गया हूं, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।